ملکہ نور جہاں 17ویں صدی میں ہندوستان کی سب سے بااثر خاتون تھی، جنہوں نے وسیع و عریض مغل سلطنت کی فرمان روائی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ پیدائش کے وقت ان کا نام مہر النساء رکھا گیا تھا، لیکن ان کے خاوند اور مغل بادشاہ نے انہیں نام نور جہاں کا خطاب عطا کیا۔ وہ ملکہ الزبتھ اول کی پیدائش کی چند دہائی بعد ہی پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنی برطانوی ہم منصب سے کہیں زیادہ متنوع خطے پر حکمرانی کی۔ لوگوں نے ان کی محبت اور بہادری کے قصے تو سن رکھے ہیں، لیکن وہ ان کی سیاسی فراست، بلند حوصلگی اور عملی دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ ایک دل فریب خاتون تھیں، جنہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ مردوں کی دنیا میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ملکہ نور جہاں شاہی خاندان سے بھی نہیں تھیں، تاہم انہوں نے بادشاہ کے حرم سے ایک زیرک سیاستداں اور جہانگیر کی پسندیدہ بیوی کے طور پر بام عروج پر پہنچی اور ایک شریک سلطان کی طرح مغل سلطنت پر حکومت کی۔ عرب اور فارس کے لوگ دریائے سندھ کے پار والے اس خطے کو ہند کے نام سے پکارتے تھے۔ نور جہاں 1577 میں قندھار کے ایک معزز ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئیں، جنہوں نے صفوی دور میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے نتیجے میں اپنا ملک چھوڑ کر زیادہ روادار مغل سلطنت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے والدین کے ملک اور اپنے نئے وطن کی مخلوط روایت میں پروان چڑھنے والی نور جہاں کی پہلے مغل حکومت کے ایک اہلکار شیرا فگن سے سن 1594 میں شادی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مشرقی ہند کے امیر صوبے بنگال منتقل ہو گئیں، جہاں ان کا بچہ پیدا ہوا۔ جب ان کے شوہر پر جہانگیر کے خلاف سازش میں شامل ہونے کا شبہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے بنگال کے گورنر کو اسے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن نور جہاں کا شوہر گورنر کے آدمیوں کے ساتھ تصادم میں مارا گیا۔ بیوہ نور جہاں کو جہانگیر کے حرم میں پناہ ملی، جہاں دوسری خواتین نے ان پر اعتماد کرنا اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ نور جہاں نے جہانگیر سے سن 1611 میں شادی کی اور وہ اس کی 20ویں اور آخری بیوی ہوئی۔ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ جہانگیر شراب کی مریضانہ لت کا شکار تھا، جسے حکومت پر توجہ دینے کی طاقت نہیں تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی حکومت کی عنان نور جہاں کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی، لیکن اس میں مکمل صداقت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ بادشاہ بھلا نوش تھا اور افیم کا دھواں اڑاتا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن یہ نور جہاں کے ایک اہم حکمران بننے کی وجوہات نہیں ہیں۔ دراصل نور جہاں اور جہانگیر ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے، اور بادشاہ اپنی بیگم کے شریک حکمران ہونے کے بوجھ سے کبھی غیر مطمئن نہیں ہوا۔ شادی کے فوراً بعد نور جہاں نے اپنے ایک ملازم کی زمین کے تحفظ کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ ان کے فرمان میں نور جہاں بادشاہ بیگم لکھا تھا، اور یہ ان کی مطلق العنانی اور ان کے اختیارات میں ترقی کی علامت تھا۔ سن 1617 میں سونے اور چاندی کے سکوں پر جہانگیر کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی کندہ ہونے لگا۔ دربار کے واقعہ نویس، غیر ملکی سفیر، تجار اور درباری جلد ہی ان کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے۔ شکار کرنا ہو یا شاہی فرمان اور سکے جاری کرنا ہو، سرکاری عمارات ڈیزائن کرنا ہو یا غریب خواتین کی امداد کے کام کرنا ہو یا پسماندوں کی آواز اٹھانا ہو، نور جہاں نے ایسی زندگی گزاری جو اس وقت کی خواتین کے لیے غیر معمولی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے قید کیے جانے کے بعد ان کو بچانے کے لیے فوج کی قیادت بھی کی، جو کہ ایسا ہمت والا کام تھا جس سے ان کا نام عوام کی یادداشت اور تاریخ میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔